کہ آئی ایم ایف کے مطالبات کے سامنے پاکستان نے سر تسلیم خم کر لی ہے اور بجٹ میں کچھ امینڈمنٹس کرنے کا کہا جا رہا تھا، آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا تھا، اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو تقریر کی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو معاہدہ ہمارا ان سے ہونے جا رہا تھا، اس کے درمیان جو رکاوٹیں حائل تھیں وہ تمام اب دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے جو ایم ڈی آئی ایم ایف ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے پیرس میں، تو اب کیا ہم معاہدہ کر پائیں گے یا نہیں؟ عامر ضیاء صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ عامر ضیاء صاحب، ٹھیک، تو آپ نے کہا نا کہ سر تسلیم خم کر دیا، تو میں کہوں گا بڑا اچھا کیا، کیونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں 100 پیاز بھی کھلوائے اور 100 جوتے بھی، نہیں تو ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ کام پہلے کر دیتے، 100 روپے نہیں کہے، ہاں 100 پیاز اور 100 جوتے اور 100 روپے بھی دلوائے اور 100 روپے بھی، تو بہت نقصان کروایا۔ اصل بات تو اکنامی کا تھا نا۔ ہاں، تو انہوں نے جو نقصان میں آپ کو یہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اچھا کر دیا، یہ 9415 ارب روپے کے جو ٹیکس ہدف اب بڑھا دیے، یہ تو پہلے ہم اس کو انریلسٹک کہہ رہے تھے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ میرے خیال میں ہم لوگ ماہر ہیں، جو آپ کی پروگرام میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو بجٹ ہے یہ بڑا انریلسٹک ہے، اور یہ بجٹ آیا ہے سمجھے 6 ہفتے کے لیے، 8 ہفتے کے لیے، جولائی سے مڈ اگست تک ہوگا، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ اگر میں کہہ رہا ہوں انتخابات ہوتے ہیں اس ملک میں، یہ پارلیمنٹ ختم ہوتی ہے، تو 6 ہفتے کے اندر یہ کوئی بھی ٹارگٹ رکھ لیں، یہ 10,000 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھ لیں، کون روک سکتا ہے ان کو نا؟ لیکن جب معیشت ڈپریس ہو تو آپ کیسے یہ ٹیکس وصول کریں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ کیا اب مجھے بھی تفصیلات آنے کہ کیا یہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں کہ جی لغاری صاحب اور آمنہ صاحبہ پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے مزید ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ والا کام کریں تو غلط کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر یہ کام کریں گے جی ایگریکلچر سیکٹر کو، جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ٹیکس کرتے بڑی اچھی بات ہے۔ شٹر پاور دکانوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں بڑے بڑے، جہاں پہ لاکھوں روپے کی روز کی سیلز ہوتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو بھی تفصیلات آنی ہے، ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، تو ڈیٹیل تو بھی آئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو مفتاح صاحب نے کام شروع کیا تھا، اگر ہم لوگ پھر ہم اس ذلت سے نہ گزرے تو جو آج گزرے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت کا ڈار صاحب نے بھٹا بٹھوایا واقعتاً۔ اگر آپ سارے اعداد و شمار دیکھ لو، ہماری پر کیپٹا انکم گری، ہمارا جی ڈی پی ڈالر ٹرم میں گرا، 375 بلین ڈالر ہوتا تھا، 342 رہ گیا، ایکسپورٹس 13% گری ہیں آپ کی، ریمیٹنسز 12% گرے آپ کے، گروتھ آپ کی 0.29 رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ پبلک ڈیٹ آپ کا 60.60 ٹریلین روپے ہو گیا، جو 72% ہے آپ کا جی ڈی پی کا۔ تو آپ یہ ڈیٹا دیکھیں، کس نے کیا؟ یہ 14 مہینے پاکستان کے لیے خوفناک ترین تھے جو پی ڈی ایم کے تھے۔ اس نے معیشت کو جو برا اشر کیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا انیکشن تھا، ان کی ڈپلیسٹی۔ کب سے یہ کہنے کہ جی آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، لیکن ہو کے نہیں دیتا، کیونکہ اس میں آپ جان کے کانچ کی کسر رکھتے ہیں، آپ جان کے چاہتے ہیں کہ جی نہ ہو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معاہدہ کر دیا تو غالباً ہماری ضرورت نہ رہے پی ڈی ایم کی۔ لیکن میں آخری بات کہوں گا کہ یہ جو لغاری صاحب میں کہنے والا تھا، زرداری صاحب، ایسے نا زرداری اور لغاری صاحب ملتے بہت ہیں، تو جو زرداری صاحب ہیں نا، ان کے لہجے میں آپ دیکھیں حکمرانوں والی بات آ گئی ہے کچھ، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بزنس مین سے خطاب کر رہے ہیں، جی انہوں نے نا، اور وہ کہتے ہیں جی میں مطلب ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہا ہوں، میں لیول پلینگ فیلڈ دوں گا، میں فلاں بات کروں گا۔ معیشت پہ کتابیں پڑھی ہیں میں نے جیل میں رہ کے، جی تو وہ تفصیل لیں گے مجھ سے کون سی کتابیں، لیکن زرداری صاحب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا بننے جا رہے ہیں اسکول کے اندر، خیال ہے کہ کیا عام ذمہ داری آ رہی ہے، وہ لغاری صاحب بتائیں گے۔ بہت سی چیزیں وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے جب ہم ہر ہفتے ایک دفعہ ملتے تھے اور بات کرتے تھے اور ہم ان کا ایک انٹرویو کرتے تھے، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو ڈالر کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ایک جگہ پر انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، اس سے ڈالر نہیں رکے گا، اور ڈالر جب جائے گا آگے تو یہ دیکھتے رہ جائیں گے، آرٹیفیشلی کیا ہوا۔ اور لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ اس وقت کے حساب سے بتا رہے تھے کہ 140 تک 150 تک تو ان کو لے جانا پڑے گا، لیکن وہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ بیچ میں جو ٹرانزٹ آیا، ایک 3.5 سال کی ایک برباد کر دینے والی حکومت آئی جو سابق وزیر اعظم کی تھی، اس نے تو پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا تھا۔ گروتھ ریٹ اچھا ہو گیا تھا، گروتھ ریٹ کا آپ اس پہ جائیں، فیگرز کے بعد لوگوں کی کیا حالت تھی، معیشت کی کیا حالت تھی، کھانے پینے کی کیا حالت تھی، قیمتیں کس طرح بڑھی تھی، 4 گنا 5 گنا دواؤں کی قیمتیں بڑھی، ہمیں معلوم ہے نا۔ کی رپورٹس بھی اچھی آ رہی تھی، انفلیشن 12.10%، اب 29.30%۔ نہیں، ظاہر ہے خراب ہوئی ہے، صورتحال خراب ہوئی ہے، اور جو خراب ہونے کی بنیاد رکھی جا چکی تھی وہ اس دور میں بہت زیادہ تیزی سے وہ کی گئی، وہ بہت برا۔ اب وینٹیلیٹر پر پہنچا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ نکال کر آتے ہیں، اور یہ نکال کر آتے ہیں تو بڑی بات ہوگی۔ اور زرداری صاحب جس قسم کے خوش کن
وہ بتا رہے ہیں اگر وہ اس کو کرتے ہیں، اور کیا پتا ان کے ایک سوال پاس. مجھے کرنے دیں آپ. ہاں جی آپ کریں. ڈار صاحب آپ کے خیال میں نکال سکتے ہیں معیشت کو؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. وینٹیلیٹر میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ڈار صاحب کے دور میں ہی وینٹیلیٹر کی طرف جا رہی تھی، پھر جا کر وہ لے کر گئے تھے جو اس کے بعد آئے تھے، اور پھر انہوں نے تو بالکل وہاں جا کر اس کو بہت خراب حالات میں پہنچایا. اب جو ہے اگر کوئی ایسا آتا ہے جو اچھا ایک مینیجر ہو اکنامی کا، وہ آ کر اس کو ٹھیک کرے تو اس ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا. زرداری صاحب کا یہ گمان تو بہت اچھا ہے کہ $100 تک $100 ارب تک لے جائیں گے، یعنی وہ ایکسپورٹس کو یا آپ کے ذخائر کو جو ہے $100 ارب تک جی ذخائر کو ذرا اور مبارک. وہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اب بھی بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جس میں اتنی زیادہ ایکسپورٹس کی گنجائش موجود ہے، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے ادارے ایسے ہیں. کیوں اب $150 ارب جو ہے وہ آئرلینڈ جو ہے وہ ایکسپورٹس کر رہا ہے آئی ٹی کی. انڈیا $200 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹس کر رہا ہے. آپ کے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں سکل بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک پرابلم ہے، اس کا حل تلاش کریں. وہ کیا؟ وہ آپ کے ہاں ڈالر کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، یا اس کی سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو پولیٹکس ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں کوئی میں انڈورس کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. چلیں یہ مسائل تو اپنی جگہ بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں، بہت بڑے مسائل. کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، مرزا صاحب اب یہ جو معاہدہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں معاہدہ اس وقت ہو جانا چاہیے، جتنا جلد ہوگا آپ دیکھیے گا. ہمیں تکلیف ہوگی لیکن ہماری ذرا اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے گی. ہمارے لیے جو دیگر ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں اس کے راستے کھلیں گے. جو ہمارے بائی لیٹرل لینڈرز ہیں وہ پیسے دے رہے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے اس معاہدے کی. IMF کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ذخائر جو ہیں $4 ارب سے کم ہو گئے، $4 ارب سے کم ہو گئے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی مطلب ہے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اللہ توکل پہ اور ڈائریکٹ اکنامکس کوئی میریکل دکھا دے گی، معجزہ دکھا دے گی، مجھے امید نہیں. IMF از دا اونلی وے. ہمیں تکلیف ہوگی لیکن اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے، ہمیں تکلیف تو ہوگی لیکن تکلیف سے گزرنا بہت ضروری ہے. تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاتی ہے. اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس. میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے. غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ. اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے. صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک. 80 کے قریب جو ہے وہ لاشیں وہ نکالی گئی ہیں. بول کی خبر پر FIA کی بڑی کارروائی، انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.